وجہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا پھر وجہ یہ ہے کہ ہمیں IMF کی شرائط کو ماننا ہے؟ معاملہ کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر دیکھیں تو انرجی جو ہے اس کو ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ ڈسرپشنز ہوئی ہیں ہر طرف سپلائی چینز کی، اور اس سپلائی چینز کی وجہ سے پائپ لائنز بھی خراب ہوئی ہیں، جو شپنگ ہے وہ بھی آپ کی خراب ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومیز ہیں وہ ریکور کر رہی ہیں، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، سپلائی جو ہے وہ چوکڈ اپ ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان اب انرجی امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی ٹھیکے کیے ہوئے ہیں انرجی کے، وہ ہم نے خود کفالت کی بیسس پہ نہیں کیے تھے کہ ہم اندرون ملک اپنی انرجی خود بنائیں یا خود اس کو دریافت کریں۔ یہاں پہ بھی گیس ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اب ہم پھنس گئے ہیں۔ سو جب بھی یہ تیل کی قیمت جب اوپر جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں $40 سے یہ $85 پر آ گئی، اور اس کے ساتھ یہ تمام باقی جو ہیں LNG ہو یا کولا وغیرہ ہو تو وہ اسی طرح مہنگے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک اسٹرینگلنگ آپ کی اکانومی کا اوپر اسٹرینگل ہولڈ ہے، جس کو اب ختم کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو پاکستان کی اکانومی ریکور نہیں کرے گی۔ سو یہ آئی تھنک نمبر 1 ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے اوپر بے شمار قرضہ جات ہیں، اور تقریباً اس وقت بیرون ملک کے قرضہ جات جو ہیں $110 ارب تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی سروسنگ ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہوئی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر جو ہم نے انٹرسٹ دینا ہے وہ بھی ہمیں باہر سے قرضے لے کے دینا پڑ رہا ہے، اور ان کی جو ری پیمنٹ ہے، کیونکہ $110 ارب کا مطلب ہے کہ تقریباً ہر سال آپ کو $10 سے $15 ارب ایک قسم کا رینیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو وہ پے کرنا پڑتا ہے، اس کی جگہ پہ نیا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کو IMF کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر IMF آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو یہ رول اوور کرنا یا اس کی ری فائنینسنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تیسرا ریزن یہ ہے کہ آپ کے جو جتنے ادارے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایون اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، اور باقی بھی جو بائی لیٹرل لینڈرز بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ IMF سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں کہ آپ ان قرضوں کو سروس کر سکیں گے۔ تو آئی تھنک حالات میں اس وقت اکانومی جو ہے اس کو پاکستان کی ہسٹری میں اگر سب سے زیادہ اس وقت مشکلات ہیں تو وہ اسی وقت ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، کیونکہ مجھے اسی پوائنٹ کو آپ کے آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی منصوبے نہیں لگائے نا، ہم اپنے اوپر اپنے منصوبے نہیں لگائے گئے، یہاں خود انحصاری ہماری نہیں ہے۔ جب ہم ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو ظاہر ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ تو بھگتنا پڑے گا، وہ عوام بھگتتی ہے۔ سر میرے ساتھ ہی رہیے گا، عبدالسمیع خان چیئرمین پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن مجھے جوائن کریں۔ عبدالسمیع، ظاہر پیٹرول کی قیمتوں کو ابھی فی الحال نہیں بڑھایا گیا، اور حکومت نے یہی کہا ہے کہ فی الحال ہم وہ ٹیکسز خود برداشت کر رہے ہیں۔ پہلے پیٹرولیم لیوی کے طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے پیٹرولیم لیوی، اس لیے کہیں نہ کہیں عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ سوال میں آپ سے آ کے پوچھتی ہوں سر، عبدالسمیع خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سوری سر آپ کو وقت لیا گیا، لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو ابھی فواد چودھری صاحب بھی بول رہے تھے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائز ظاہر ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں عوام پر، لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا قیمتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے، اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پرائس مزید ابھی آگے نہیں بڑھے گی یا بڑھانی پڑے گی حکومت کو؟ دیکھیے بات یہ ہے، اس وقت انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور قیمت نہیں بڑھائی۔ پچھلی دفعہ بھی 3 مہینے قیمت نہیں بڑھائی تھی، اور پچھلے سال اب ایک دم انہوں نے پرائس بڑھا دی تھی۔ بات یہ ہے کہ ان کو ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے۔ اچھا، اگر پبلک کو ریلیف دینی ہے، سب بوجھ
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं डालना है, और अगर ये करेंगे ये ऐसा शोबा है जाएगी और कोई इससे सिवाय महंगात के और कोई फायदा सर कैसे मानेंगे? खुद आप लोग नहीं मानेंगे? ज़रा डीलर टैक्स अलग होता है, जीएसटी अलग होता है, लीवी टैक्स अलग होता है, ये कैसे मुमकिन होगा कि टैक्सेस कम कर दें? लीवी टैक्स तो ऑलरेडी हुकूमत ने छोड़ा हुआ है। जी हर एक में कम कर देंगे, कोई गवर्नमेंट तो वैसे ही सब कुछ कर रही है। अच्छा। हर शोबे को रियायत दे देती है। अच्छा। इसको भी रियायत दें। अच्छा। ये तो डायरेक्ट अवाम को फायदा पहुंचेगा इससे। अच्छा। और चीजों से तो यूरिया है और ये वो टेक्सटाइल है, वो उनको फायदा जरूर पहुंचना चाहिए, मगर ये मकसद नहीं है कि मैं आम आदमी को फायदा जब भी पहुंचेगा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो सर ये जरा मुझे बताइएगा कि इसका असर फिर गैस की कीमतों पे पड़ता है? जाहिर है देखिए गैस का भी तमाशा बनाया हुआ है। ये इन्होंने 4 महीने पहले आगे के सौदे RLNG पे करने चाहिए थे, इन्होंने सौदे नहीं किए और एडवाइजर साहब चले गए। मैंने उनसे शिकायत भी की, आपने इस वक्त सस्ती है आप ले लें, मगर इन्होंने नहीं करी। अब बहुत बुरा वक्त आ रहा है, 3 महीने का जो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है कि ये कीमतें बहुत